یہ اسلام کیا ہے؟ دو لفظوں میں یاد رکھیے کہ اسلام اللہ تعالی کے احکامات اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا نام ہے۔ اسلام اللہ تعالی کی پسند اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا نام ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کا نام ہے۔ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور فرمودات و ارشادات کا نام ہے۔ اسلام میری اور آپ کی پسند کا نام نہیں ہے۔ اسلام مخلوق کی پسند کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کی اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا نام ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ایک فتنہ یہ بھی ہے جو آج سے نہیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ اپنی پسند کو دین کا نام دے دو۔ سب سے زیادہ لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے علماء ربانی اور مدارس اور جامعات اور دین والوں کی برکت سے۔ اس مضمون کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے عقیدے کی حد تک کہ اسلام کیا ہے، تو جواب یاد رکھیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی پسند کا نام ہے، اللہ اور پیغمبر کی مرضی کا نام ہے، میری یا آپ کی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب ذرا مثال سے سمجھیے، جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم سب محبت سے کہہ دو صلی اللہ، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تو دین کے عاشق ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جواب دیتے رہیں گے، مجھے پتہ چلتا رہے۔ جزاک اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا، اور وہ نوجوان صحابی ہیں، کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی، زمین پر پھینک دی اور فرمایا کہ جو مرد سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن رہا، وہ اپنے ہاتھ کی انگلی میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہن رہا ہے۔ وہ جہنم کی آگ کے کوئلے گویا اپنی انگلی میں ڈال رہا ہے۔ اور یہ بات فرمائی اور حضور تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے اس ساتھی سے فرمایا یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اپنے خاندان کی کسی عورت کو دے دو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ سونا گولڈ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، مگر میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یہ تمہارے لیے تو حرام ہے کیونکہ تم مرد ہو، مگر تمہاری بیوی کے لیے، تمہاری والدہ کے لیے، تمہاری بہن کے لیے
تمہارے خاندان کی کسی عورت کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع اور حرام اور ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ نیا نیا اسلام احکام آ رہے تھے، ان صحابی کو یہ پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ جنہوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو چکا تھا انہوں نے بتایا اور عرض کیا کہ آپ یہ اٹھا لیں، اپنے خاندان کی کسی عورت کو دے دیں یا اس کو آپ بیچ دیں اور بیچ کر اس کے پیسے استعمال کر لیں، اس لیے کہ مرد کے لیے سونا پہننا تو منع ہے مگر سونے کا بیچنا منع نہیں ہے۔ سونے کا کاروبار، گولڈ کا کاروبار منع نہیں ہے، اس لیے تم اس کو فروخت کر کے پیسے اپنے استعمال میں لے آؤ یا خاندان کی کسی عورت کو دے دو۔ جواب سنیے اس صحابی کا کیا جواب ہے۔ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو میرے ہاتھ کی انگلی سے نکال کر زمین پر پھینکا ہے، اس کو اٹھانا، بیچنا، خاندان کی کسی عورت کو دینا، یہ تو بعد کی بات ہے، میں تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہے۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنتی بنا دے۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان سے راضی ہو جا۔ سارے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے مدرسوں کا آخری سبق سبحان اللہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کا آخری حکم سبحان اللہ ہے۔ آخری جو سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں آخری حکم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا ہے، تسبیح کا حکم ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں پٹھانوں کی طرح کہو سبحان اللہ، مجاہدوں کی طرح کہو سبحان اللہ۔